پاکیزہ رزق کھانے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت سے شکر نکلے گا، اور شکر ایک عظیم عبادت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رزق حلال میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے، اللہ کی رضا پوشیدہ ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ، اور پیروی نہ کرو شیطان کی، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، صریح دشمن۔ آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ تمام رازقوں کا رازق اور تمام خالقوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ وہ جس چیز کو حلال کر دے وہ حلال ہے، اور وہ جس چیز کو حرام کر دے وہ حرام ہے۔ گویا کہ سب چیزیں اسی کی ملک میں ہیں، کسی کو اس کی ملک میں تصرف کا حق حاصل نہیں کہ حلت و حرمت کا حکم لگائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حلال وہ کھانا ہے جس کی شریعت میں ممانعت نہ آئی، یاد رکھنا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ حلال روزی کا کمانا فرض ہے ہمارے پر۔ رزق حلال کے سلسلے میں اللہ کے محبوب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ حلال روزی کی طلب ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے۔ جس طرح اللہ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض کی ہے ہمارے اوپر، اسی طرح اللہ نے حلال روزی کا کمانا بھی فرض فرمایا ہے۔ حلال روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے میرے بھائیوں۔ حلال روزی کمانے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا حبیب اور دوست ہوتا ہے۔ اللہ کی دوستی بڑی ریاضت و محنت اور کوششوں کے بعد ملتی ہے۔ جس کو اللہ کی دوستی مل گئی، جس کو اللہ کی دوستی نصیب ہو گئی، وہ تو بڑی عظمتوں اور نعمتوں سے نواز دیا گیا۔ تو کسب و کمائی کی اہمیت کا اندازہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے ایک روایت پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے مصافحہ کیا۔ ان صحابی کی ہتھیلی میں کام کرنے کی وجہ سے کچھ نشانات اور کھردرا اپن آ گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا، یہ داغ اور نشانات کیسے ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں نال بندی کا کام کرتا ہوں اور اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ان صحابی کے ہاتھوں کو چوم لیا اور یہ فرمایا، ہادہ ید لا تمسہ النار، یہ تو وہ ہاتھ ہیں جنہیں آگ نہیں چھو سکتی۔ میرے بھائی، آپ اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ السلام نے جن ہاتھوں کو محنت اور کام کی بنیاد پر بوسہ دیا ہو، تو اس کسب و کمائی کی کتنی اہمیت ہوتی۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوستو، عمل صالح کے لیے رزق حلال بہت ضروری ہے۔ پیٹ میں حلال لقمہ جائے گا تو اچھے حالات پیدا ہوں گے، عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا۔ شروع خطبے میں جو حدیث میں نے بیان کی تھی، اس میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور علیہ السلام نے اسی زمانے کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی رزق میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پائے گا۔ آج بالکل یہی صورتحال ہے۔ ہم لوگ مال و دولت کے سمیٹنے میں رات دن ایسے لگے ہوئے ہیں اور اس کی کوئی تمیز نہیں کہ وہ حلال راستے سے آ رہا ہے یا حرام راستے سے آ رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر ہم حرام روزی کھائیں گے تو یاد رکھو یہ بات، ہر طرح کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیشہ محروم رہیں گے، حتیٰ کہ ہماری دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو حلال ذرائع سے رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حلال و حرام کی تمیز عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔